خداوند جو اول اور آخر ہے، اس کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا کا کلام بہتے چشموں کی مانند ہے۔ آج ہمارے درمیان ایونجلسٹ عمران برکت یہاں پر موجود ہیں۔ ہم انہیں اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کو خداوند اپنے جلال کے لیے بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ناظرین آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے۔ آپ اپنا تعارف کروائیں۔ میرا نام عمران برکت ہے اور میرا تعلق لاہور ہی سے ہے، FGA سے میرا تعلق ہے، اور ابھی میں MDiv کا اسٹوڈنٹس ہوں، سیکنڈ ایئر میں لاہور کالج آف تھیولوجی میں زیر تعلیم ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی خدا کی خدمت میں مصروف تھا، اور اب بھی خدا نے موقع بخشا ہے کہ ان حالات میں بھی خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، اور جب آپ خدمت کر رہے ہیں تو یقیناً خدا نے آپ کی زندگی میں اپنے جلال کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہوں گے۔ آپ ان میں سے کچھ ایسی گواہی جو ہے جو ہمارے لیے باعث سے برکت ہے، اس کو آپ شیئر کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میری زندگی میں خدا نے بہت ساری گواہیاں رکھی ہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کون سی بیان کروں، اور خدا نے بہت مشکل حالات میں اور ہر وقت ہر لمحہ میری بڑی مدد کی ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اور ایک گواہی یوں ہے کہ میری شادی سے پہلے کچھ ایسے حالات ہوئے کہ چوری ہوئی، اور اس کے بعد کافی پیسوں کا نقصان ہوا گھر کے تعلق سے، اور میں بڑا مایوس تھا، اور اس وقت جو ہے میں نے خدا پر امید رکھی اور بڑے ایمان سے خدا سے درخواست کی، اور کسی سے کچھ نہیں کہا، اور خدا سے درخواست کی کہ خداوند تو ہی خالق اور مالک ہے، تو ہی سب کچھ کرے گا، مہیا کرے گا۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کسی چیز کی کمی نہ اس وقت ہوئی، نہ اس کے بعد، نہ اب تک۔ میں خدا کا بڑا شکر گزار ہوں۔ ہاللیلویہ، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرنے والا خدا ہے۔ آپ خدمت کب سے کر رہے ہیں؟ خدمت کا جذبہ جو ہے وہ تو بچپن ہی سے تھا، والدہ کی بدولت، اور مگر باقاعدہ طور پر جو ہے 10 سال سے میں خدمت میں ہوں، اور مسیحی بشارتی کلیسیا کے ساتھ خدمت کرتا رہا، FGA تاجپورہ کلیسیا کے ساتھ، اور اب جو ہے میں کالج میں زیر تعلیم ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی پاسٹر سے متاثر ہوئے، یا کلام کی کوئی آیت نے ہمیں قائل کیا تو پھر ہم نے خدمت کا آغاز کیا، تو آپ نے کیسے خدمت کا آغاز کیا؟ دراصل میرا کوئی بھی ایسا ٹرننگ پوائنٹ نہیں تھا جس سے میرے زندگی ایک دم سے تبدیل ہو گئی ہو۔ بچپن ہی سے میری والدہ نے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بچے کو اس راہ پر تربیت کر جس پر اس کو چلنا ہے، تو میری والدہ نے میری اس طور سے تربیت کی کہ وہ ایک خون میں شامل ہو گیا کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم نے خدا کی پرستش کرنی ہے اور اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور میری والدہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ آپ خدا کے خادم ہو، اور صرف یہی کافی نہیں کہ ان کے کہنے پر یا ان کے مخصوص کرنے پر، بلکہ ایک خاص فضل یہ ہے کہ خدا نے میری زندگی میں اپنی محبت کو ظاہر کیا، اور میں نے اپنی پوری سوچ سمجھ کے ساتھ جو ہے پھر خدا کو قبول کیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اور اب جو ہے خدا کے فضل کی بدولت جو ہے میں آج زیر تعلیم۔ اور جب آپ خدمت کر رہے تھے تو کیا اس میں کوئی رکاوٹیں پیش آئیں آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اور کرنا پڑ رہا ہے، اور خدا اس میں سے مجھے نکالتا ہے اور میرے ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ میں تو بڑا شکر گزار ہوں کہ اور آئیں مصیبتیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ایمان کی اور مضبوطی ہوتی ہے، میں اسے ڈرتا نہیں ہوں، کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپاتی ہے، ویسے ہی خدا اپنے طالبوں کو جو اس پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں وہ ان کو اپنے بازو کے نیچے پناہ دیتا ہے۔ بالکل، اور یقیناً آپ خدا کے خادم ہیں، آپ کورس بھی کر رہے ہیں، آپ پاسٹر بھی بن رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یقیناً خدا نے آج آپ کو ہمارے لیے کوئی خاص پیغام دیا ہوگا، ناظرین کے لیے ہوگا، آپ انہیں پیش کریں۔ میرا سب کے لیے پیغام ہے عہد عتیق میں سے زبوروں کی کتاب، اور اس کا زبور نمبر 146 اور اس کی 5ویں آیت۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے،
اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے۔ اس بات کا میں تجربہ بھی رکھتا ہوں، اور میں سب سے یہ درخواست کروں گا کہ صرف اور صرف جو ہے اپنا توکل، بھروسہ اور امید جو ہے وہ خدا باپ پر رکھیں، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو نا امید نہیں کرتا، بلکہ وہ بہت سی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جس طرح زبور نویس یہاں پر فرما رہے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے بڑی مشکلات میں وہ میرا مددگار رہا۔ ایک دفعہ میرا بیٹا جو ہے مکمل طور پر جل چکا تھا، اور میں نے خدا پر امید رکھی اور خدا نے اسے بالکل ٹھیک کیا، اور آج وہ 5 سال کا ہے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اور زبور نویس آگے اور فرماتے ہیں کہ اس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس ابراہیم جو کہ بے اولاد تھے، خدا نے انہیں اولاد کا وعدہ کیا تو انہوں نے مکمل طور پر خدا پر امید رکھی، نہ وہ بھٹکے، نہ اپنے خیالات کو منتشر کیا کہ کسی اور کے پاس جائیں، حالانکہ ان کی وہ عمر جو تھی وہ نا امیدی کی عمر تھی۔ ان حالات میں جو ہے اولاد ہونا ناممکن تھا، تو خدا نے ان کو امید بخشی اور اولاد بخشی۔ اس کے بعد خدا نے سرفرازی کا وعدہ کیا، اور انہوں نے مکمل طور پر اسی بات کو سامنے رکھ کر اپنا وطن چھوڑا، جگہ چھوڑی، اور اس امید پر وہ آگے بڑھتے گئے، اور خدا نے انہیں سرفرازی بخشی۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب ہم خدا کو مکمل طور پر اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، اسے اپنا مددگار تسلیم کرتے ہیں، اور اس پر مکمل امید اور بھروسہ رکھتے ہیں، تو خدا ہمیں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ آمین آمین۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے خدا کے کلام کو پیش کیا، جو کہ بیش قیمت موتی ہیں اور گہرے سمندر کی مانند ہیں، اور جتنا بھی ہم اس کلام کی گہرائی میں جاتے ہیں خدا اتنے ہی اپنے مکاشف ہم پر کھول دیتا ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت بات تھی کہ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے، اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے۔ آج آپ ناظرین کو اس کلام میں سے کوئی خاص بات کہنا چاہیں گے؟ میری خاص بات تمام حاضرین و ناظرین سے یہی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل یا مصیبت کا سامنا ہو تو گھٹنوں کے بل خداوند کے حضور جھک جائیں، وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو نا امید نہیں چھوڑتا۔ بے شک، کیونکہ جب ہم گھٹنوں کے بل ہو جاتے ہیں، خاکساری اور انکساری کی حالت میں جھکتے ہیں، تو خداوند اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اور میں ایونجلسٹ عمران برکت سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہمارے ملک کے لیے دعا کریں گے، اور ان نوجوانوں کے لیے خاص طور پر جو کہ خدا کی نجات سے دور ہیں، اور ہمارے ملک کے لیے امن اور سلامتی کے لیے، ہر طرح کی وبا کے لیے، کہ خدا اس وبا کو دور کرے اور تمام قوموں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اے قادر مطلق، عظیم، بزرگ اور جلالی آسمانی پتا، تیرے بڑے شکر گزار ہیں کہ جب بھی ہم تیرے حضور جھکتے ہیں تو ہماری دعاؤں پر اپنا کان لگاتا ہے۔ اس کے لیے تیرے بڑے شکر گزار ہیں، اور خداوند آج خصوصاً اس بات کے لیے تجھ سے درخواست کرتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز پر رحم کر خداوند، اور ہر طرح کی وبا، بیماری اور تکلیف سے محفوظ رکھ۔ آسمانی باپ، نوجوانوں کو جو کہ بری روشوں میں ملوث ہیں، انہیں بھی خداوند تو راہ راست پر لا۔ آسمانی باپ، آج ہم سب کا جھکنا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ اب خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اس کی محبت آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔